بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور سب سے پہلے تو وہ میرے ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ان کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے پورے پینل کی جانب سے. جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پر آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پروگرام کے حوالے سے جو موضوع آپ منتخب کر کے ہمیں بھیجیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو زیادہ سے زیادہ جس کا موضوع آئے گا اسی موضوع پہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں. تو آج جو موضوع ہمارے پاس سب سے زیادہ آیا اس پہ ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ ہمارے پیج کو بھی لائک کریں. اور یہ پروگرام جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا میں کئی ممالکوں میں دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ انڈیا میں، آسٹریلیا کے اندر، انگلینڈ کے اندر، اور بہت سارے میسیجز ہمیں وہاں سے بھی آ رہے ہیں اور اس پروگرام کو لائک بھی کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو اردو نہیں جانتے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو کے اندر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں انتہائی خوشی ہے، اور ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پیغام رمضان کے اس پلیٹ فارم سے ہم وہ چیزیں آپ سب کے سامنے ایکسپوز کریں جو حقیقت پر مبنی ہو اور جو سچ پر مبنی ہو، اور کچھ نہ کچھ ہم اس پروگرام کے توسط سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہماری ایک یا دو بات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کی صورتحال بن سکتی ہے. آج کے پروگرام کے اندر ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ ذمہ داری کا ہے. یعنی ذمہ داری کون کون اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، چاہے سیاست کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے تاجروں کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے باپ بیٹے کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے رشتہ داروں کے حوالے سے بات کی جائے، یا عوام کے حوالے سے بات کی جائے. اور جو ذمہ دار ہے واقعی کیا وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اچھی طریقے سے نبھا رہا ہے نہیں، یا اس ذمہ داری کو اپنے حصے کا کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس پینل کے اندر آج جو شخصیات موجود ہیں، نو ڈاؤٹ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا، خاص طور پہ سیاسی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتے. اور ہمارے ساتھ موجود ایک سیاستدان بھی جو اپنے آپ کو ایک پارٹی کے رہنما کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے. بہت سارے کام کیے، اور خاص طور پہ سینٹرل کراچی کا ایک ایریا ہے نارتھ ناظم آباد، اس پہ بہت سارے کام کیے ہیں انہوں نے، اور ہم ان کے کام کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے. اور اسی طرح ہمارے ایک اور مہمان ہیں جو نو ڈاؤٹ کہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے کئی شہروں میں جا کر اپنی صلاحیتوں کا بروئے کار لاتے ہوئے اپنے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے. یعنی وہ یوگا کے حوالے سے مشہور ہے، اور وہ اپنے کھلونا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بہت سارے بچوں کو کھلونے بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آیا اب کیا کرنے کا ان کا اقدام ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ موٹیویشن اسپیکر بھی موجود ہے جو اپنے اس پورے پروگرام کا تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام میں علماء کرام بھی شامل ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسلسل ہمارے پروگرام کی زینت بنے، اور جن کی سحر انگیز گفتگو اور صرف ایمان اور دین کی بات کے حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایک سچا اور اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں اور اس غلطیوں کا ازالہ کس طرح کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. اور آج خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام کے اندر دو ایسی شخصیات ہیں، بلکہ تین ایسی شخصیات ہیں جو بالکل ایک نئے آئٹمس پیش کرنے کے حوالے سے کہ وہ کیا بنا رہے، خاص طور پہ اسپیشل بچوں کے لیے یہ وہ چیزیں بنا رہے جو ہمارے لیے بھی قابل دید ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں جو واقعی اپنے اندر ایک انجمن رکھتے، واقعی اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتے، ان کو برائے کار لا کر وہ اپنی صلاحیت کو کیسے یوز کرے. یہ لوگوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے اور کیسے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم آج بات کریں گے. وہ بچے وہ بچے ہیں جو صرف گتے سے جو ہے فرنیچر بناتے ہیں، ان سے ہم معلوم کریں گے کہ کس طریقے سے گتے سے، لکڑی سے کس طریقے سے وہ فرنیچر بناتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اور اب تفصیلی بات کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ ہی دیر کے اندر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، اور اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنے اسکرین کے اوپر بیٹھیے گا اور چینل کو بند نہ کیجیے گا، اور جیسے ہی آپ چینل پہ آئیں گے تو پیغام رمضان کی اس محبت اور اس پیار کے ساتھ آپ کو ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے پھر ہم حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان. آج ہم یہاں پہ بات کرنے جا رہے ہیں ذمہ داریاں. کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟
کیا ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے جو ذمہ داریاں ہم پہ بنتی ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، یا صرف ہم دوسروں کو ہی تنقید کرتے رہتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا، گورنمنٹ نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ بھی رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داریاں سمجھنا بہت بڑی چیز ہے اور اس پہ کام کرنا بھی بہت اہم ہے. تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور یہ موضوع آپ لوگوں کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے ہمارے پاس آیا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیے ہوئے موضوع پہ ہم بات کریں. تو ایسے ہی اپنے موضوع اور اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے. آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان موجود ہیں، پیپلز پارٹی رہنما ہے، اوقاف ڈپارٹ میں بھی کام کیا ہوا انہوں نے، اور بہت سارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. علی طارق مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو. اور اس کے ساتھ پہلے بتا دوں، تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، آواز شاید صحیح نہ نکلے، تو یہ بھی میری ذمہ داری تھی، مجھے اپنا پروگرام کرنا تھا اور میں پروگرام میں آ گئی. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں، یوگی وجاہت صاحب، جنہیں آپ نے کل بھی دیکھا، اور بہت خوبصورت بات انہوں نے کل بتائی کہ کھلونا فاؤنڈیشن پہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ان سے بھی جانیں گے کہ یہ کھلونا فاؤنڈیشن پہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کیوں سمجھی اور کس طریقے سے کیا کیا اور مزید کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سب کے دل عزیز، آپ کے دل عزیز، ندیم مولوی صاحب، جو ہمیں روزانہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں ہم کیسے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمیں ہر روز قرآن اور سنت کی روشنی میں آگاہی دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیا یہ رمضان، ہم اس رمضان میں اپنی زندگی بہتر کر کے اس کے بعد اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ سب چیزیں اپنے مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں. محسن الزما، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. مفتی محسن الزما آئی ٹی اسکالر ہے اور آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے، اور اسلامک اسکالر ہے جو ڈفرینٹ آئی ٹی ڈپارٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. محسن بھائی کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. آپ خیریت ہے بیٹا؟ خیریت سے. بہت شکریہ. اچھا، اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہے، حافظ محمد علی، جو اسپیشلی حیدرآباد سے ہمارے پروگرام میں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سلیم بھائی، آپ نے شروعات میں ہمیں بتایا کہ ہمارے اس پروگرام میں آج کوئی موجود ہے جو ہمیں کچھ اسپیشل بنا کر دکھانے والا ہے، تو وہ بھی بالکل وہ کچھ ہی دیر کے اندر ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. آج ہمارا سیٹ جو لگا ہوا ماشاءاللہ، اسی کے اوپر ہم اپنے مہمانوں کو بھی سامنے لے کر آئیں گے آپ کے سامنے اور ایکسپوز کریں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں. اور یہ بچے اسپیشلی انہی بچوں کے حوالے سے ہم گفتگو بھی انہی کے حوالے سے کریں گے. پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کی طرف جاتے ہیں اور عبداللہ صاحب سے کہیں گے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب
اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام. ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن میں. جیسے ہم نے بتایا ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما علی طارق صاحب. تو سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے رہنما کیا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ وینر چینل کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا, اور دوسری بات یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہیں بلاول صاحب کی طرف سے وہ ہم ذمہ داریاں اپنی پوری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بھی پوری کریں, بہتر ہو سکے. پہلے کا ٹائم بہت ٹف تھا, اب کا ٹائم اس سے زیادہ ٹف ہے. علی بھائی میں تھوڑا سا اس سوال کو اور تھوڑا اوپن کرتا ہوں کہ ہم پارٹی کی اور اس کی ذمہ داری کی تو بات کر لیں گے, موضوع ہمارا یہی ہے, لیکن آپ نے اوقاف کے اندر بھی ایک بہت بڑا کام کیا اور ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ جس طریقے سے آپ اس وقت تھے بہت اچھے سسٹم سے چل رہا تھا. ابھی ایسا نہیں کہ سسٹم سے اچھا نہیں چل رہا. کیا ایسی چیزیں آپ نے کی جس کے اندر آپ کو بھی مزہ آیا کہ یار یہ کام ایسے تھے اور اس کو اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ بیسیکلی اوقاف کے جب مجھے ذمہ داریاں ملیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا میں نے اپنے آفس نہیں گیا, میں نے 3 مہینے 4 مہینے جو ہے نا صرف اس پہ ورکنگ کری کہ میں مزارات کے جتنے بھی گدی نشین جن کے پاس آج کل گدیاں آئی ہوئی ہیں جو ان کی ملاقاتیں کری ان سے, پھر اس کے بعد جتنے ہمارے مفتی حضرات ہیں علامہ حضرات ہیں جو آج کل جو بنے ہوئے ہیں اور جو سابقہ ہیں, اب بنے ہوئے آج کل ہر گلی میں ایک بہت بڑی بات ہر ایک اینٹ کے نیچے ایک مفتی عالم دین بیٹھے ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا کرنی ہے اور کیا نہیں بول رہا, اور وہ گھر سے بیٹھ کے فتوے بھی دے رہے ہیں بہت زبردست, اور لوگوں کے گھر بھی برباد کر رہے ہیں. اور دوسرا جو آج کل ایک پیر حضراتوں پہ ایک پورا وہ چل رہا ہے, تو میرے پاس بہت کم عرصہ رہی ڈپارٹ یہ, اگر میرے پاس 2 3 4 سال رہتی تو میں یہ ختم کر دیتا. بہت سارے پیر حضرات ہیں, بہت سارے بزرگ ہیں, تو آپ کو بھی دھمکی دو گی تم کو بھی میں بند کر دوں گا, جن سے میں ملا اور جنہوں نے میرے پہ ریمارکس بھی کرے اور جنہوں نے میرے لیے مطلب غلط بات بھی کری, اور انہوں نے مجھے بہت سارے تھریٹس کرے ان کے جتنے سو کالڈ مرید ہوتے ہیں. اور بس میں یہی بولوں گا کہ دعا یہی کر رہا ہوں. اس دن بھی میں ایک چینل پہ تھا تو انہوں نے یہی پوچھا میرے سے کہ اب آپ کو ذمہ داریاں اب جب ملیں گی تو آپ, میں نے کہا مجھے ذمہ داریاں ملیں تو میں نے تو یہی لکھا ہوا کہ مجھے اوقاف کی ملیں, کیونکہ پیر حضرات میرے سے بڑا دور بھاگتے ہیں. اور مفتی محسن صاحب کو پتہ ہے, مفتی صاحب کی بڑی پرانی میری ان سے وہ ہے, اور ماشاءاللہ ان کے جو مرشد ہیں پیر صاحب ہیں بڑی پیاری شخصیت ہیں نقشبندی صاحب, میں ان سے بھی ملا ہوں. لیکن بات اتنی سی ہے کہ جو اچھے پیر ہیں نا وہ ابھی سامنے نہیں ہیں, جو مفتی حضرات اچھے ہیں وہ سامنے نہیں ہیں, اور جو بناوٹی بنے ہوئے ہیں وہ ہم آپ لوگوں نے ہی بنایا ہے, کسی اور نے نہیں بنایا. اور انہوں نے کتنے لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں اور جو برباد کر رہے ہیں. بہت سارے نام میں لینا نہیں چاہتا, لوں گا تو پھر وہی بات ہو جائے گی. لیکن علی بھائی ایسا بھی تو کبھی آپ کو یہ ڈرایا کہ میں تم کو بوتل میں بند کر دوں؟ ارے بوتل میں بند کر دوں, مفتی صاحب جانتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ, لیکن جس کو خدا رکھے پھر وہ تو نہیں. تو میں نکالا بھی اسی وجہ سے گیا ہوں کیونکہ میں بہت پیک تک چلا گیا تھا. اچھا, تو
بس انشاءاللہ یہ جماعت اس لیے ابھی جوائن کی ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. پہلے کسی اور جماعت میں جی تھے؟ پہلے میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پیر پگاڑا گروپ سے تھا, اور اسی سے میں نے الیکشن لڑے تھے. وہ پی ٹی آئی اور فنکشن لیگ کا اتحاد تھا, اور اس دفعہ جو ہے میں نے الیکشن لڑا. الیکشن سے ایک دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کری. وہ بھی اس لیے جوائن کری, جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بلاول صاحب, جو نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی بہن میڈم آصفہ جو کام کری نوجوانوں کے لیے, ان کا مشن دیکھ کے, ان کی چیزیں دیکھ کے میں نے جوائن کرا. کیونکہ وہ یوتھ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں نا, ابھی اس وقت سیاست میں یوتھ کو آنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. جو پچھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ہٹانا پڑے گا, کیونکہ ان کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہنا ہے, کیا اسپیچ کرنی ہے, کیا کام کرنا ہے. بس وہ سرکار بنی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے, تو اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے نا, ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا. نہیں مشکل نہیں. بلاول صاحب نے جو چیئرمین صاحب نے ہمارے جو اہتمام اٹھایا ہے نا, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ 70% اس پہ کام ہو چکا ہے. 30% رہ گیا, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلد دکھے گا. اس پارٹی کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, یوگی وجاز صاحب, ایک ایسا نام جو ہر چینل کے جان ہے ماشاءاللہ, نجی چینلوں کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اللہ نے بہت عزت دی, بہت مقام دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا رہے؟ کیا ہم جو ہے سامنے والے پہ تنقیدیں کرتے ہیں کہ یوں ہے, لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم واقعی اس ذمہ داری کے زمرے میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ موجود کیا اور مجھے موقع دیا. انسان زندہ اور مردہ انسان میں جو فرق ہے وہ احساس کا ہے. مردہ انسان کو اپنا بھی احساس نہیں ہوتا, زندہ کو دوسروں کو احساس کرنا ہوتا ہے. یہ احساس جو ہیں ان کے درجات ہیں, ان درجوں میں سے ایک درجہ جو ہے وہ ذمہ داری کا ہے. بے شمار احساسات ہیں. آپ کو کسی کے درد کا احساس ہونا چاہیے, کسی کی نیند کا احساس ہونا چاہیے, کسی کی بھوک کا احساس ہونا چاہیے. اسی طرح احساس ذمہ داری کا احساس. اب یہ دو ہوتے ہیں, ایک احساس ذمہ داری اپنی اور ایک دوسرے کی. انسان کا المیہ یہ ہے کہ, اور یا شاید اس کو میں دوسرے انداز میں یہ کہوں کہ اگر فی الوقت میں یہ مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کوئی اینک پہن لیں اور اس کا رنگ جو بھی ہو, دنیا آپ کو ویسی نظر آئے گی. ایسے ہی ہے. اگر میں نے یہ اینک پہن لی کہ میں دوسروں کے احساس ذمہ داری پہ گفتگو کروں گا تو پوری زندگی گزر جائے گی. ایسے ہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ اینک اتار دی جائے اور احساس ذمہ داری اپنا اس کا احتساب کیا جائے. جس دن یہ میں نے احتساب شروع کیا تو دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے, ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا لقمہ دینے کا, لیکن مجھے پتا ہے کہ کیمرہ میری طرف نہیں تھا. میرے خیال سے ان کو تو یہ دھمکی بھی ملی ہوگی کہ میں تمہیں جن چڑھا دوں گا اور یہ نا, تو وہ ایسی بھی بات ہوئی ہوگی جس کا جو ہے, جس کے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ دیتا ہے. اب یہی میں کہنا چاہتا ہوں, اگر احساس ذمہ داری کی بات ہوتی ہے تو اکثر میں دوسروں میں جو احساس ذمہ داری کی کمی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں گڑھے دکھاتا ہوں, میں ٹوٹی ہوئی روڈ دکھاتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, لیکن اپنی چلتی ہوئی گاڑی سے جو میں تھوکتا ہوں اس پہ بات نہیں کرتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی احساس ذمہ داری کی بات ہو تو صرف ایک کام کیجئے, اپنی اینک اتاریے, دوسرے کی اینک بھی نہیں پہنیے. صرف یہ دیکھیے کہ آپ اپنا احساس ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ہوگا تو جیسے ہی کوئی اور احساس ذمہ داری ادا کرے گا آپ کو وہ نظر آ جائے گی, اور یہیں سے پھر ایک اچھا معاشرے کا آغاز ہوگا. ہمیں دوسروں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں آئی ہوئی مشکلات, جس کو کہتے ہیں دوسرے کے جوتے میں پیر رکھنا, اس کا احساس کریں. جن مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں دوسرے بھی گزر رہے ہوں گے. لہٰذا اس معاشرے کو سنبھالنا ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کیجئے, اور جنہوں نے ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں ان کو اپریشیٹ کیجئے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ماشاءاللہ آپ جس طرح بات کر رہے تھے بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر اور مزید بھی بات کرتے ہیں. شعیب غازیانی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ میمن برادری سے تعلق رکھتے اور ایک سیگمنٹ آپ لے کر آئے ہیں آج ہمارے پاس, ان سے بھی آپ سے بھی معلوم کریں گے وہ سیگمنٹ کیا. پہلے اس حوالے سے بات کر لیں کہ میمن فیڈریشن کے اندر بھی آپ رہے, ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے اندر بھی آپ عہدیدار ہیں, پھر IHRI کے اندر بھی آپ ایک عہدیدار ہیں, اور خاص طور پہ ان بچوں پہ کام کر رہے جو اسپیشل بچے ہیں نا, اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کیا اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا رہا ہوں, یا مجھے بھی اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات یہ کہ ذمہ داری ایک سمندر ہے, اور جو بھی ہم کام کریں گے اس سمندر کا قطرہ ہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم روڈ پہ کچرا اٹھائیں, کوئی روڈ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کسی روڈ پہ چلنے والے بزرگ کو روڈ پار کریں, اور لاتعداد ذمہ داری ہے. اب ہم سب کام تو نہیں کر سکتے, ہم اس طرح کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے دوستوں سے مل کر, احباب سے مل کر کچھ ذمہ داریاں بانٹ لیں.
इस तरह हम लोगों, और दूसरी बात ये है कि पहले ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें ये नहीं देखना दूसरा क्या कर सकता है। जब हम खुद कुछ काम शुरू करेंगे तो दूसरे खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। लईसल इंसान इल्ला मा सआ, कि आपको वही कुछ मिलेंगे जिसका आप जद्दोजहद करेंगे। तो हम लोग इसकी जद्दोजहद इस तरह शुरू की कि हमने फ्री स्कूल बनाए। सलीम भाई तारुफ के अंदर उन्होंने के इस्लाम को भूल गए, जो 1948 से कायम है। हमने उसके चैनल पर फ्री स्कूल चला रहे हैं और दूसरा स्पेशल बच्चों पे काम कर रहे हैं। और सोच ये है कि ये वो शोबा है जहाँ किसी की तवज्जो नहीं है, ये वो शोबा है जहाँ माँ बाप अपने बच्चे को छुपाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि मेडिकल फील्ड के अंदर गलत गाइडलाइंस देने की वजह से स्पेशल बच्चे सीवियर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो हम आपको भी दलील सबूत के साथ ऐसे बच्चे दिखाएंगे जो वक्त पर सही जगह पहुंच गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लाइफ 100% ना से 90%, 80% या 70% सही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो जिम्मेदारी को हम एक सेगमेंट के तौर पे ना ले, जिम्मेदारी को जैसे कि योगी साहब ने कहा एहसास के तौर पे लें। और एहसास वो होता है जो हसास आदमी कर सकता है, हर आदमी का एहसास नहीं होता। क्या क्या देखा शोएब साहब आपने बच्चों के अंदर, क्या ऐसी देखी, उनके माँ बाप की क्या कैफियत थी जब ऐसे बच्चे आपके सामने आते थे, तो उस वक्त क्या कैफियत थी, उनके माँ बाप क्या कहते थे कि वाकई इस तरह का कभी मायूसी की बातें करते थे या वो कहते थे कि नहीं अल्लाह की तरफ से है? देखिए मैंने जो आपको 2 इंतहा बताता हूँ, बाकी सब इस 2 के अंदर हैं। कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो पेरेंट में ज़्यादातर माएँ हैं, कहते हैं कि ये जन्नत का फूल है, हम इसको जो भी हम देखेंगे। और आखिरी इंतहा ये है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख का अंगारा क्यों उतार दिया। दोनों बाकी सारी चीज़ें उन 2 के बीच में है। मोहब्बत माँ तो इमोशनल होती है, और मैं ये समझता हूँ कि माशरे में एक चीज़ की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, वो है स्पेशल बच्चे की माँ। अगर एक बच्चा किसी तौर पे माजूर है तो घर के अंदर वो माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। माँ एक लिहाज से सोशल बैकवर्ड पे चली जाती है, एक लिहाज से सोशल गायब हो जाती है, ख़ानदान में आना जाना कम हो जाता है, उसकी सोशल लाइफ तबाह हो जाती है। और सबसे ख़राब बात जो हमारे माशरे की है, जब कभी बात होती है कि स्पेशल बच्चा है तो इसकी माँ का नाम लेकर कहा जाता है फलानी का बच्चा है, इसका बाप का नाम लेकर कभी नहीं कहा जाता। ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। माँ साइको पेशेंट बन जाती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी काम शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। तो ये स्पेशल बच्चों पर काम करना आसान नहीं है। अच्छा, कितने बच्चों को आप ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त? देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे आपको देखता हूँ मैं, कहीं किधर कभी किधर। हमारे पास IHRI के पास मजबूरी तौर पर 2500 बच्चे हैं, 6 सेंटर हैं। और जो सबसे बड़ा सेंटर हमारा है, जो सबसे यूनिक सेंटर भी है, वहाँ पर हमारे पास 1097 यानी आज से के लिए 1100 बच्चे कह लें, 100% फ्री ट्रीटमेंट। अच्छा, एक अहम बात बता दूं कि ज़्यादातर इदारों में रिहेबिलिटेशन होती है, यानी कि इनको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी दी जाती है और स्पेशल एजुकेशन होती है। हमारा बल्दिया वाहिद सेंटर है जहाँ ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन होती है, वहाँ मेडिसिन होती है, न्यूरो फिजिशियन आते हैं, उधर न्यूरोपैथी वाले आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इनका MRI, CT, ब्लड टेस्ट। इवन ये है कि इनकी भाई बहनों का, जो स्पेशल बच्चे के भाई बहन को एजुकेशन, स्पेशल भाई बहनों का तालीम के लिए हम लोग फंडिंग करते हैं, उनको बिजनेस के लिए काम करते हैं। और अभी लेटेस्ट चीज़ की है कि स्पेशल भाई बहनों के लिए हमने 24 मोटरसाइकिलें अलॉट की है, जिसमें आज कल यस्टरडे 3 डिस्ट्रीब्यूट की है अभी हमने। सलीम भूसानी साहब, अगर आपसे मैं पूछूंगा कि माशाल्लाह आप भी शोएब भाई के साथ साथ रहें, क्या चीज़ें देख रहे हैं आप उनके साथ मिलके? जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह शोएब भाई के साथ रह करके बहुत खुशी होती है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। और जैसे स्पेशल बच्चों में हमारे पास पीट्स न्यूरो हैं, जैसे इन्होंने बताया, पीट्स कार्डिक हैं और पीट्स BDS है, और पीट्स के हवाले से पूरी टीम है जो कि माशाल्लाह भरपूर तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, नदीम मौलवी साहब। नदीम भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, उसने जैसे योगी साहब ने कहा चश्मा पहन लिया है, वो उसको समझ ही नहीं है, वो अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता है?
اور یوگی صاحب نے مطلب کالا والا چشمہ پہنا وہ بھی. ذمہ داری، رسپانسبلٹی. ذمہ داری اور رسپانسبلٹی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک مجبوراً اور ایک دل سے. مسلمان کے لیے جو رسپانسبلٹی ہے وہ سب سے پہلے ہے دل صاف کرنا، کیونکہ جو بھی کام آپ دل سے کرتے ہیں وہی آپ کی قبول ہوتی ہے. آپ کی رسپانسبلٹی ہے نماز پڑھنا، آپ دل سے نہیں پڑھ رہے، آپ منافق ہیں، آپ ظاہر تو شو کر رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر دل میں آپ کے کیا ہے یہ آپ کا پتہ ہے، یہ آپ کے رب کو پتہ ہے. آپ کئی حج کرتے ہیں، کئی عمرائیں کرتے ہیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. روزے رکھتے ہیں، رسپانسبلٹی ہے. کیا آپ دل سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ دل سے روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دل سے عمرہ پہ جا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی آتی ہے دل کو صاف کرنا. اور رسپانسبلٹی کو رسپانسبلٹی کا الفاظ نہ کہیں، اس کو دل سے کہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو میرا فرض ہے، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا اور نہ مجبوری میں کر رہا ہوں. اب جب آپ کا دل کسی چیز کو مان لے گا نا تو رسپانسبلٹی تو رہتی ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کے لیے ایک معمول بن جاتا ہے، پھر یہ آپ کے لیے کوئی عام بات ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میری رسپانسبلٹی ہے یار ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا اور یار میں کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ابھی آ جاؤں گا. تو اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دی ہے، کہا جائیں آرام سے اطمینان سے، آپ کو یہاں تک کہ کہا کہ خالی پیٹ نماز پڑھنے نہیں جاؤ. کیوں کہا یہ؟ کہا کہ آرام سے سکون سے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں. باجماعت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کتنی آسانیاں کی ہے، سنتیں جا کے گھر میں ادا کریں سکون کے ساتھ. کیونکہ بہت سی چیزیں ہم جو اس وقت جو معاشرہ اس وقت ہمارا خراب ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ ماں باپ لے لیں، چاہے وہ حکومت لے لیں، چاہے وہ عوام لے لیں، ہم پہ رسپانسبلٹیز تھوپی جاتی ہے، ہم رسپانسبلٹیز لیتے نہیں ہیں. اگر ہم رسپانسبلٹیز لیں گے اس کا مطلب ہے ہم دل سے قبول کر رہے ہیں نا کوئی چیز. اگر آپ تھوپیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ خوف میں تو ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لیں گے، جی فلان میں ہمارا چلان ہو جائے گا، فلان صاحب ناراض ہو جائیں گے، میری امی جو ہے غصے میں آ جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے بڑے بظاہر نیک نظر آتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بچہ، یہ ان کا بچہ ایسا کر رہا ہے. کیونکہ وہ رسپانسبلٹی جو ماں باپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور جس طرح سے وہ نبھاتے ہیں وہ ایک مجبوری کا رشتہ ہوتا ہے. تو جو بھی آپ رسپانسبلٹی آپ کسی کو دیتے ہیں سب سے پہلے وہ ماحول بنائیں تاکہ وہ اسے دل سے اڈاپٹ کر سکے. بہت سے لوگ ہیں این جی اوز کھول دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتے ہیں، جناب وہ بہت اچھا شروع میں کام کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کو کیا وہ انجوائے کر رہے ہیں؟ یعنی رسپانسبلٹی کو آپ لائبلٹی نہ بنائیں، رسپانسبلٹی کو آپ برڈن نہ بنائیں، رسپانسبلٹی کو آپ اتنے آسان بنا دیں کہ ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی کرنے کے لیے آگے بڑھے. آج ہمارے یہاں قانون تو بنتے ہیں مگر لوگ کہتے ہیں رسپانسبل پاکستانی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے نا ڈنڈے کے زور پہ، ڈنڈے کا زور کتنا چلتا ہے؟ آپ ہر جگہ کیمرہ لگا دیں، اس کے باوجود بھی دیکھیں گے ایک دن آئے گا جس دن کیمرہ خراب ہوا سب رسپانسبلٹی ختم. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دل سے کسی چیز کو مانا ہی نہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو بھی، ہم کیا کہتے ہیں میں بہت نیک آدمی ہوں، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میرے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آدمی گناہ گار ہے. سب سے پہلے جب آپ دل میں جھانک کے دیکھیں گے نا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. یہاں عورت جو ہے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، شوہر کہتا ہے اپنی بیگم سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے، بچے کہتے ہیں ہم کس کی رسپانسبلٹی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر آپ کے کہنے کے مطابق ایک دوسرے پہ کنورٹ کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ تمہاری دیکھیں میرے لیکن خود اپنی ذمہ داری ایک بن ہی جائے. کہنا ہے، دیکھیں ایک ہی بات ہے جو شروعات ہوتی ہے کہ آپ ذمہ داری کو پہلے سمجھیں، دل سے اسے قبول کریں اور پھر وہ ذمہ داری آسان ہو جائے گی. آپ مطلب آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے. احساس. اور گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر بریک کے بعد کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو.
ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین آپ جس طرح ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہو, جو لائک کر رہے ہیں بہت شکریہ, اور ہمارے پاس بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے, تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ جس جستجو کے ساتھ اور جس دل جمعی کے ساتھ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ. ہمیں ایک اور ثنا خواہ نے جوائن کیا ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں, مختلف نجی چینلوں کے اوپر اور بہت بڑی بڑی محفلوں کے اندر آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں. یہ نقیب محفل بھی اور بہت پیاری آواز سے اللہ نے نوازا, اور بڑی سحر انگیز آواز ہے. جب وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں میرے نبی کی شان میں, جب وہ پڑھتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں, تو ایک ایسا سرور ملتا ہے کہ واقعی کہ آپ اگر جس جگہ کی بات کی جا رہی ہے آپ وہیں محسوس ہوتا ہے ایسا. تو بلال قادری السلام علیکم, کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام, آپ سنائیں کیسے سلیم بھائی؟ ٹھیک. بلال بھائی کون سا کلام آپ ہمارے اس بزم میں, ہمارے اس پروگرام میں پیش کرنے جا رہے ہیں؟ میں ایک اپنا پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام ہے. جب میں نے اس کلام کو پڑھا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں اور میری پوری فیملی الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا نذرانہ پیش کرنے گئے. وہی کلام پیش کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوار نیا وہ ہے, اور یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوار نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اور کوئی منہ نہ لگاتا تا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, اور ان کے دربار سے میں نہ جا بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا, سیدہ کے وسیلے سے مانگا, بیٹیوں کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, نبی سب کرم ہے تمہارا کا, یہ جوار نیار ہوئے ہیں. علی صاحب سے سوال. علی سر
یہ بتائیے آج کل عوام جو ہے کہتی ہے کہ گورنمنٹ یا کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ باتیں بڑی کرتی ہے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر لیں گے, ہم یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے, وعدے بڑے کر لیتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ امپلیمنٹ کرنا, اچھا کوئی ایک سیاسی جماعت ہو نا تو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب آپ ایک کوئی بھی ایریا اٹھا لیں, میں سینٹر نہیں لیتا, کوئی بھی لے لیں آپ, گلشن لے لیں, اب وہاں پر ایم پی ہیں کسی اور پارٹی کے, اور نیچے جو کاؤنسلر ہیں, چیئرمین ہیں, وہ کسی اور پارٹی کے. اب پیپلز پارٹی کام کرے گی, دوسری پارٹی اس پہ کام نہیں کرنے دے گی. ایسے ایم کیو ایم کام کرے گی, دوسری پارٹی اس پہ کام نہیں کرنے دے گی. ہم بات کرتے ہیں نا لاہور, پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں ایک ہی جماعت ہے اور وہی جماعت کام کر رہی ہے, تو جب ان پہ کوئی ہرڈنز آئیں گی نہیں, ان کی جماعت کے لوگ ہرڈن نہیں دیں گے تو کام تو ہوگا نا. تو یہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی جماعت کو موقع دیں اور اسی پہ کام, وہی کام کریں. نہیں میں ماشاءاللہ جو سینیئرٹی کے حوالے سے 18 سال سے ریپبلکن پیپلز پارٹی اس پورے سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے, اب تو اتنے منجھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ لوگ ان کو ایک جگہ بٹھا کے یہ نہیں سکھاتے کہ یار یہ کام کس کا ہو رہا ہے, کس کے لیے کر رہے ہیں, ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہر کوئی عوام کا سوچنے لگ جائے تو پھر کام تو ہو جائیں گے, لیکن نہیں گورنمنٹ عوام کا سوچے تبھی اتنا کام ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا جتنا کام ہوا ہے, پہلے ہوا ہے اتنے کام, ہر کوئی لڑنے میں لگا ہوا ہے, وہ ہر دوسرے کو تنقید کرنے پہ لگا. ابھی بھی جو ہے نا, ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس بے روزگاری بہت ہے. ٹھیک ہے, بے روزگاری کے اوپر جو چیئرمین صاحب نے ایک پروگرام نکالا, اس پہ آپ دیکھیں 32,000 نوکریاں دی ہیں. بے روزگاری کراچی سے ختم کر رہے ہیں, اسی طرح ہی ختم ہو. ایک ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے نا, اتنا بجٹ ریزیو کر کے اتنا تو نہیں کر سکتے. جتنا بجٹ سے کر سکتے ہیں فیڈرل کی طرف سے وہ ہم کر رہے ہیں. اور جتنی نوکریاں ابھی آپ دیکھ لیں, آپ ہر دوسرا بندہ, آپ اس پہ پولیس کی نوکریاں آئی ہیں, آپ دیکھیں کوئی بھی پرانا بندہ نہیں ہے, سب نئے لڑکے, نوجوان لڑکے وہ ہوئے ہیں. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوا ہے نا, کتنی نوکریاں نکالی, وہ کر رہے ہیں, آگے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور میئر صاحب بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. میں بھی دیکھ رہا ہوں کراچی تقریباً ہر جگہ سے کھود دیا گیا ہے نا, تو کیا کام ہوگا؟ نہیں کام ہوگا. اب چیئرمین صاحب نے آرڈر دیے 60 ڈیز کا بولا ہے, آپ کے 20 ڈیز گزر گئے ہیں, 40 ڈیز رہ گئے, 40 ڈیز آپ بات دیکھیں. تو بار بار ان کو بلوا کے تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہر ویک پہ میٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں یا کراچی میں, تو اس میں یہی پوچھا جاتا ہے, اور کام ہو رہا ہے. اب آپ پہلے سے زیادہ, پہلے میں بول سکتا تھا کہ کام نہیں ہو رہا, معاملات نہیں چل رہے, لیکن اب آپ جا کے دیکھیں جو بھی انڈر پاس بن رہے تھے, آپ میرا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا دیکھ لیں, جو کریم والا انڈر پاس تھا, آپ اس کو دیکھیں, اینڈ پہ ہے بالکل, آلموسٹ عید کے چوتھے یا پانچویں دن اس کی افتتاح ہے. تو آپ لوگ کام دیکھیں, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 ڈیز بعد ہم اس میں بہت ساری چینجنگ کراچی میں دیکھیں گے, ود ان اے منتھ آپ بہت ساری چینجنگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ جس طریقے سے آج ہم ذمہ داری پہ بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سنت رسول کے مطابق اور ہمارے دین کے مطابق دنیاوی حوالے سے کون اپنی ذمہ داری کیسے نبھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات, اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں. سلیم بھائی, ذمہ داری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ذمہ داری اس امت محمدیہ کو کیا دی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس زمین پر اللہ نے اس امت کو خلیفہ بنا دیا, اور خلیفہ سے کیا مراد ہے کہ رہبری عطا کی, لیڈرشپ عطا کی. اور اس لیڈرشپ کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا تم بہترین امت ہو. کس لیے نکالے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو سب سے بڑی دو ذمہ داری اس امت کی ہے, ہر بچے کی, ہر ماں کی, ہر بیٹی کی, ہر باپ کی, ہر آدمی کی. اللہ نے جو کہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا, ایمان رکھتا ہے, کیا کرنا ہے؟ دو ذمہ داری. پہلی ذمہ داری کیا؟ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے, اور دوسری ذمہ داری کیا؟ برائی سے روکنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ خود تو نیکی پہ عمل نہیں کرتا, یہ نیکی کا حکم کیوں دے؟ یا بھائی یہ خود تو اتنا برا انسان ہے, بری باتیں کیسے کرتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں. مثال کے طور پہ اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک باپ
سگریٹ پیتا ہے یا کوئی ایک نشہ کرتا ہے, وہ اپنی اولاد کو چاہے گا کہ وہ اس کا اولاد بھی وہ نشہ کرے؟ مجھے مثال دیجئے. وہ یہ کہے گا کہ نہیں بھائی یہ بہت اچھا کام ہے, میں کر تم بھی کرو. حالانکہ اس کی ایک عادت بن گئی, ہیبٹ بن گئی. لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ یہ بری عادت ہے تو وہ اپنے قریب کے جو بھی لوگ ہیں انہیں کیا کرے گا, حالانکہ وہ خود برا کرتا ہے لیکن اس برائی سے روکے گا. تو معلوم یہ چلا کہ یہ کہنا کہ فلاں برا ہے یہ نیکی کی بات کیسے کہہ سکتا ہے, یا یہ نیکی کی دعوت کیسے دے سکتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہر بندے کو دیکھ بھی رہا ہے, اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ اس کی انما الاعمال بالنیات کے مطابق اس کے دلوں سے, اس کی نیتوں سے واقف ہے. تو سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ بات یاد لیں کہ اللہ نے آپ کو جو بھیجا ہے یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. اب بھیجا کیوں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے نا. قرآن میں اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے کس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ذمہ داری میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ صرف آپ نماز پڑھ لیں, اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ صرف آپ حج کر لیں, اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ صرف آپ روزہ رکھ لیں. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ رزق حلال بھی عبادت ہے, رزق حلال بھی عبادت ہے, وقت کی پابندی بھی عبادت ہے, اور اس کے ساتھ سچ بولنا بھی عبادت ہے, اس کے ساتھ ساتھ امانت میں خیانت نہ کرنا بھی عبادت ہے. اگر آپ دیکھیں میرے نبی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا دکھایا, احساس ذمہ داری کیا ہوتی ہے. حضور جب اسلام پھیلا نہیں تھا دو چیزیں تھی میرے نبی کے ساتھ. کیا چیز؟ امین اور صادق, امانت دار اور صداقت کے پیغمبر میرے آقا ہے کہ کافر بھی میرے نبی علیہ السلام کے پاس امانت رکھواتے تھے. تو معلوم یہ چلا کہ اسلام یہ بات دیتا ہے کہ تم بحثت انسان بھلے مسلمان بھی نہ ہو, سب سے پہلے تمہارے اندر یہ ذمہ داری ہو کہ تم امانت دار ہو, صداقت کے پلمبار ہو. اگر تم صداقت اور امانت دار کو چھوڑ دو تو اس کا مطلب تمہارے اندر وہ ذمہ داری نہیں جو دنیا میں تمہیں لایا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا کہ سب سے پہلے تو یہ آپ اپنے اندر رکھیں کہ آپ امین بن جائیں, کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم امانت دار نہیں. صرف میں مال کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو جو ملتا ہے آپ کرپشن کرتے ہیں. ٹھیلے والا بھی کرپشن کرتا ہے, بیٹھا ہوا اوپر بیٹھا وہ بھی کرپشن کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ کرپشن کرتا ہے اتنا بڑا آفیسر. نہیں میرے بھائی, جس کو جہاں ملتا ہے موقع وہ کیا کرتا ہے؟ کرپشن کرتا ہے. جس کو نہیں ملتا وہ بولتا ہی رہتا ہے کہ یار یہ تو کیسا ہے. ہاں تو وجہ یہی نا. تو بات یہی ہے. اب ایک بات یہ بھی ہے, دوسری بات یہ بھی کہ صرف امانت کی, پھر صداقت کی جو بات کہی نا, صادق. آج کے دور میں سچ بولنا یہ 100 شہیدوں کے برابر ہے, سمجھ لیں آپ. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری سنت پہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جب عمل کریں گے تو لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. مثال کے طور پہ داڑھی نہ رکھو شادی نہیں ہوگی. کیوں؟ داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوتی, کہتے نہیں کہتے. نوجوان نے ارے بھائی داڑھی کیوں رکھ لی, اچھی بیوی نہیں ملے گی. سنیے ایک بات, میں الحمدللہ کہتا ہوں مولویوں سے سب سے اچھی زیادہ بیوی ملتی ہے. بتانا مقصد یہ ہے, میں سن لیجئے, کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ کے دین کا صدقہ ہوتا ہے. لیکن جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ میں آپ کو بتا سچ, لوگ سچ نہیں بولتے. بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے یہ بات ہو کہ شاید ہم عمل کریں گے ہماری دنیا ختم ہو جائے گی. اس بات کو یاد کر لیے, دین کے اندر دنیا ہے, دنیا کے اندر دین نہیں ہے. کیا بات. اگر آپ دین پر عمل کریں گے نا, یہ دنیا آپ کی لانڈی بن جائے گی, یہ غلام بن جائے گی. خدا کی قسم, یہ علی بھائی بیٹھے ہیں, منسٹر بھی آ کے آپ کو جھک کے سلام کرے گا, یہ دین والا ہے. آپ کتنے بڑے دنیا کار بزنس مین ہو, لیکن لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے, عزت نہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. اللہ نے عزت دینی ہے اور اللہ نے ذلت دینی ہے. جب اللہ نے عزت دینی ہے پھر تم دنیا کے آگے جھکو کہ فلاں سے عزت ملے گی, فلاں سے ملے گی. یقین مانے, میں آپ کو یہ بات لکھ لیجئے, حضور کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا کی طرف آتا ہے نا دنیا اس سے بھاگتی ہے, اور جو رب کی طرف آتا ہے دنیا اس کے قریب آتی ہے. تو آپ اللہ کے تو ہو جاؤ. کیوں؟ حضور کی حدیث ہے, جب تم اللہ کے قریب ہوتے ہو تم ایک ہاتھ بڑھتے ہو, اللہ 2 ہاتھوں سے آتا ہے. کیا کہنے, تم چل کر آتے ہو,
اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے اللہ اور تم دوڑ کر آتے ہو اللہ کی رحمت تمہیں آغوش میں لے لیتے کیا ہو. بات تو معلوم ہے چلا آپ رب کے ہو جائیں کہ چاند سورج پیدا کیا تیری زیہا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے, ارے سارا جہاں تیرے لیے, تو خدا کے واسطے. کیا کہنا, سبحان اللہ. ناظرین یہ لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. ٹرانسمیشن پیغام رمضان, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ آج ہم ایک نئے سیگمنٹ پہ کام ہے ہمارے ساتھ, اور کچھ یونیک چیز بنانے والے. شعیب صاحب کیا ہے وہ, آپ نے شروع میں ہمیں بتایا کچھ گتے سے کچھ کام ہو رہا ہے یہاں پہ, تو ہماری آڈینس کو بتائیں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ اسپیشل بچوں پہ جب کام کرتے ہیں نا تو اسپیشل بچوں کو کچھ ٹولز دیے جاتے ہیں, جس میں سی پی چیئر ہوتی ہے صحیح, اور اسٹینڈنگ چیئر ہوتی ہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہے. اس میں بنیادی مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ایک تو بہت مہنگی ہوتی ہے, 15,000 20,000 30,000 40,000, بالکل اور غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر جب ہم لوگ اگر اس پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ظاہر بات فنڈ کی کمی ہو جاتی ہے, اتنا بڑا اماؤنٹ. تو ہمارے ساتھ ایک ادارہ ہے میٹس, MAITS, میٹس UK. زبردست. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا, ان کی پوری ٹیم آئی UK سے, اور انہوں نے پورے ہماری ٹیم کو ٹرین کیا, سرٹیفائی کیا ہے. تو آج الحمدللہ ہم اس پروجیکٹ کو اس طرح شروع کیا ہے کہ وہ جو معاملات تھے چیزوں کے, جو 20,000 25,000 ملتی تھی, 1,000 2,000 1,500 میں بن جاتی ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھی محسن اور دوسری ساتھی انیکا, ان دونوں نے سرٹیفائڈ ہے دونوں, یہ آپ کو پورا اسٹیپ میں بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. مطلب آپ شعیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو گتے سے اور کاغذ سے جہاز اور یہ چیزیں بال بنا لیتے تھے, آج آپ کچھ بڑا بنا کر دکھا اچھا رہے ہیں. کون, کیا نام ہے دوست سب کا؟ محسن بھائی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ خود ہی ساری چیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا نا, کاغذ اور گتے سے ہم جہاز بنا کے اڑا دیتے تھے, کشتی بنا لیتے تھے پانی میں ڈالنے کے لیے. آپ اتنی پیاری چیزیں لے کر آئے, کیسے سوچا, کیا بنایا, ذرا بتائیں. سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج اس ٹرانسمیشن میں ہمیں حصہ بنایا. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اسے ایپریپیئرڈ پیپر بیس ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے, اور یہ ہمیں UK سے آئی ہوئی ٹیم نے جو IHRA کے تھرو ہمیں جو ہے نا وہ ٹریننگ دی گئی ہے میٹس کے تھرو. تو اس میں یہ ہے کہ جو بچے CP بچے ہوتے ہیں سیربل پیلسی کا شکار ہوتے ہیں, جو معذور کہلاتے ہیں جسمانی طور پہ, تو ان کو اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جب ان کو CP چیئر جو ڈاکٹر ریفر کرتے ہیں تو وہ بڑی مہنگی پڑتی ہیں. تو یہ جو ہے نا IHRA نے انیشیٹو لیا ہے, سر شعیب نے. تو اس میں ہم پیپر سے یا ایمٹی کارٹن سے جو ہے چیئر سکھا رہے ہیں, اور آگے جا کے یہ ہم جو ہے نا پیرنٹس کو بھی سکھانے والے ہیں, اور ایک پورا پروجیکٹ اور پروگرام لے کے چلیں گے. زبردست, ماشاءاللہ. تو اس میں جو ہے بچے کی جو ڈائجیشن کا پرابلم ہوتا ہے, بیٹھنے کا ہوتا ہے, اسٹینڈنگ فریم آتی ہے اس میں ایک, تو جو بچے کھڑے نہیں ہو پاتے تو ان کے لیے اسٹینڈنگ فریم بناتے. اس طرح ہم آپ کے سامنے ہے, یہ بینچز پڑے ہوئے ہیں, یہ اسٹول پڑے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی بناتے ہیں, اور مزید اس کے اوپر اور ہم کام کر رہے ہیں. زبردست, سبحان اللہ. تو ضرور دیکھیے گئی کیسے, آپ ہمیں ابھی بتانے والے ہیں کیسے بنے گی. یہ انیکا آپ کو بتائے گی کہ یہ جو ابھی CP چیئر بنی ہوئی ہے, انیکا اس بارے میں بتائیں گے. آگے انیکا آگے آ جاؤ, فرنٹ پہ آگے پورا اس کو بریف کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں, ہم بات ایک ایک کرتے چیز کو ہیں بتاتے بھی جاؤ, ہمیں بتاتے آگے کی طرف آ جاؤ, فرنٹ پہ آ جاؤ. سلیم بھائی, ہم اکثر پروگرام میں بات کرتے ہیں ہماری یوتھ بڑے کام کریے, تو یہ بھی دیکھیں کتنا بہترین کام ہے. یہ ہم ویسٹ مٹیریل سے بناتے ہیں. اس کو ہم جیسے کہ ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیئر بنی ہوئی کاٹن سے بنی ہوئی ہے, جو ہمارے پاس چیزیں ٹولس وغیرہ سے مطلب بناتے ہیں. اور مائک تھوڑی قریب کر کے بیٹا. ہاں, ہم ان بچوں کے لیے بناتے ہیں جو بچے بیٹھ نہیں سکتے ہیں, کھڑے نہیں رہ سکتے, ان بچوں کے لیے بناتے ہیں. ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند یہ چیئر ہے, اور اتنی زیادہ لو کاسٹ میں بن جاتی ہے یہ چیئرس.
मतलब आप कह रही हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हेल्थ सही पॉइंट है। ऑफ व्यू भी बहुत अच्छी है। जो बच्चे मतलब जैसे कि हमारे पास व्हील चेयर्स होती हैं, अब वो बच्चे बैठते हैं ना तो उनके इस साइड होते हैं, मतलब कि वो इस साइड से ना इनकी निकल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। साइड निकल जाते हैं। सही। अगर पीछे का होता है, अगर वो पीछे बच्चे ऐसे गिरते हैं तो बैक निकल जाती है उनकी। इस चीज़ के लिए वो ये बहुत अच्छी सीपी चेयर्स है। इसमें ना फुल सपोर्ट दी हुई है बच्चों को, इसमें कुशन्स लगाए हुए हैं, इसके लिए बेड्स लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाए हुए हैं, बच्चों को फुल सपोर्ट दी हुई है और बच्चे को गिरने का खतरा भी नहीं है। तो बेटा ये क्या लकड़ी के ऊपर बनी हुई है, गत्ते पे बनी हुई, किस चीज़ पे? गत्ते पे बनी हुई है सलीम भाई, वो गत्ता जिसमें हम कपड़े और चीजें एक्स्ट्रा डाल के फेंक देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, कार्टन जिसे कहते हैं, या फिर जो वॉशिंग मशीन के जो कार्टन वगैरह कार्टन जो हम जो वेस्ट होता है हमारे लिए, या तो हम कबाड़ी को दे देते हैं या फिर उनको फेंक देते हैं। तो रिसाइकलिंग का काम है, और इसमें टोटल जो मटेरियल और टूल जो इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर हमारे घरों में मौजूद होते हैं, और उन्हीं चीज़ों से ये बनती है। इसमें यह है कि हम बच्चे की मेजरमेंट भी करते हैं, और जिस बच्चे की जिस तरह की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करते हैं। जिसमें अगर हार्नेस की ज़रूरत हो गई, बेल्ट्स वगैरह की, स्ट्रिप्स की ज़रूरत हो गई तो वो भी हम लगा देते हैं। कुशन की ज़रूरत है, या नी सपोर्ट, एल्बो सपोर्ट, या जो भी आपको चाहिए। नी ब्लॉक भी लगे हुए होते हैं, ऊपर ट्रे बनाया हुआ है इसके ऊपर, ताकि बच्चा जो है वो एक्टिविटी कर सके, सोशलाइजिंग कर सके। क्योंकि जो बच्चा सीपी बच्चा होता है ना, वो आमतौर पे हम देख रहे होते हैं कि वो लेटा हुआ है, माँ काम कर रही है और बच्चा छत को देख रहा होता है। तो इसमें जो है ये है कि वो बच्चा जो है सोशलाइजिंग भी करता है, आई कांटेक्ट भी अपना बनाता है, तो उसका बिहेवियर इशू भी होते हैं कुछ बच्चों में, तो वो भी मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं। और डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे के, क्योंकि वो बच्चा मील खा रहा है लेकिन वो नीचे डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसका, तो वो जब सीधा बैठता है तो वो डाइजेशन भी उसकी अच्छी हो जाती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, और बाकी उसके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। कितना अरसा हो गया इस काम का आगाज़ किए हुए? ये थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। हमें तो इसको जो है ना वो 3 मंथ्स अभी तक तो हुए हैं, और इसको आगे हम लोग जो है ना प्रॉपर तरीके से आगे प्रोग्राम चलाने वाले हैं। तो वो सर शोएब ने हमें जो इनिशिएटिव लिया है उसमें कि पेरेंट्स को भी सिखाना है और ख़ुद से भी करना है। तो पेरेंट्स को सिखाने का मकसद ये है कि वो प्रॉपर तौर पे वो कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो सर कह रहे हैं कि उनकी ओनरशिप आ जाएगी कि ये हमने अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए ये चीज़ बनाई। मतलब आप लोगों का जहन के अंदर खागा कि आप उनको सिखा देंगे, वो खुद ही अपने तरीके से बनाएंगे? वो बनाएंगे, खुद से नहीं बनाएंगे, लेकिन वो हम जो उनको गाइड करेंगे तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन में होंगे, और प्रोफेशनल के ऑब्जर्वेशन में होंगे, हमारे थेरेपिस्ट भी होंगे, वो गाइड करेंगे कि इस बच्चे को क्या ज़रूरत है और इसके हिसाब से आप इसको क्या क्या उसके अंदर। तो क्या आप उन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं लेके चल रहे कि वो किस तरीके का बच्चा है, यानी पैर से बैठ नहीं सकता, कमर का, इसका उसके हवाले से वही सारी चीज़ें तैयार होती है? जी, ये जो है आपको सर शोएब इस हवाले से जो है ना बताएंगे कि क्या करें। देखिए, बुनियादी तौर पर ये समझा जाता है कि जो सीपी बच्चा वो होता है जिसके माइंड, न्यूरो और मसल कनेक्टेड नहीं होते। कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। हमने जो देखा है ना, वो ये देखा है कि अगर सीपी बच्चे की उम्र एज कम है, यानी कि स्टार्ट है, उसको हम बिठाना शुरू कर दे तो इसकी बॉडी मोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, सॉरी। बिल्कुल। अगर इसको मुसलसल लेटा रहेगा तो हड्डियां इसी तरह तो जुड़ जाएगी और तख्ते की तरह बन जाएगा। तो इस सीपी बच्चों को या इस टाइप को कोई भी बच्चे हो जिनको बैठने में तकलीफ हो, इस चेयर पे बिठा दिया जाए, और ये चेयर इतनी सस्ती पड़ती है कि आप जब दिल चाहे चेंज कर लो। और जैसे कि हम चाहते हैं माँ बाप ऑनरशिप लें, कई ख़वातीन आई वो कहती है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमने ये प्लान भी किया हुआ है कि चूँकि हम इसको मास प्रोडक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि स्पेशल बच्चों के पेरेंट को फ्री में दिया जाए। तो कुछ पेरेंट ने ये डिक्लेयर किया कि हम सीखना चाहते हैं। हमने कहा ना सिर्फ आप सीखें बल्कि कमाइएगा भी, हमें कोर्स तो देनी है, हम कोर्स देने को तैयार है, आपकी लेबर देने को तैयार है। बुनियादी मकसद ये है कि कोई माँ ये ना कहे कि मेरे सीपी बच्चे के लिए चीज़ नहीं है। 20,000, 30,000, 40,000 देना हर एक की बस की बात नहीं। हम हमारे लिए आसान नहीं है कि हम 200, 400 चीज़ें बाहर से दे के दे। गत्ते में क्या आसानी है कि हम इसमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कई साथी ऐसे मिले हैं हमें गत्ते के मामले में जो हमें गाइड कर रहे हैं, और गत्ते की कॉस्ट है, गुल्लू की कॉस्ट है, कई नई एडवाइस आ रही है। अभी योगी साहब ने भी थोड़ी देर में एडवाइस किया कुछ चीज़ें में, इस तरह और साथी मिलते हैं वो सब एडवाइस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा अली साहब, आपसे एक और सवाल पे आते हैं। सियासत पे बात होगी, हमें पता चला आप बिजनेसमैन भी हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। कैसे
क्या बिजनेस करते हैं? बेसिकली मेरा केटल फार्म है, अरे माशाल्लाह, मेरा शौक है, हो गया मेरे फार्म हाउसेज हैं, अच्छा, हर्ट्स है मेरे अपने, माशाल्लाह, किचन के लिए और बीच रिजोर्ट पे। अच्छा, उसके अलावा मेरा रेस्टोरेंट है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। रेस्टोरेंट अभी मैंने ओपन किया है, बस दोस्तों यारों ने फिर हम मिला। लोग आ जाएं, आप लोग अफ्तारी आए। सही है? मेरे घर के करीब है। बस ठीक है, फिर अफ्तारी और सहरी हम जा रहे हाँ, हैं। आ जाएं आप लोग। और दूसरा अभी मैंने एक इनिशियल निकाला दिया, मैंने चाइना से मशीनरी मंगवाई है और पानी का प्लांट लगाया है। जबरदस्त। अच्छा, आपकी बात रोकते हुए एक सवाल आ रहा है। आप माशाल्लाह यंग हैं, ठीक है, सियासत पे भी काम कर रहे हैं, फिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ से आई? वो यूथ को हमें दे थोड़ी सी, ताकि वो लोग भी कर सके जो फालतू बैठे हुए, जो सिर्फ तनकीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट रोड नहीं बना रही, गवर्नमेंट हमें वसाइल नहीं दे रही। मेहनत करनी पड़ती है ना, हमने भी तो मेहनत करी है। मेहनत करेंगे, बाहर निकलेंगे, हर्डन्स आती हैं, सब पे आती हैं हर्डन्स, और उसमें ये नहीं, आजकल की हमारी यूथ ये है कि बस कोई काम किया और उसमें फेल हो गए तो बस उन्होंने बैठ गए, उन्होंने बोला अब आगे काम करना नहीं है। तो उस पर फिर मैंने प्लांट लगाया, और प्योर मिनरल वाटर ना, माशाल्लाह, उसकी आप प्योरीफाइड मिनरल वाटर के नाम से मैंने निकाला, और उसका टैग मैंने दे दिया ATM अली तारिक मिर्ज़ा। अच्छा, जबरदस्त। तो दोस्त यारों ने बैठ के बोला कि इसको आप नाम रजिस्टर्ड करवाएं, और हमारे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने इसकी ओपनिंग करी, माशाल्लाह, और इस पे हमने रजिस्टर्ड करवा के वो किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हुआ है भी इसको लगाए हुए, और 1 मंथ में हमने बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का। और यहाँ पर आपकी जो शेफ़ आई हुई हैं, तो हमने इनको भी अवार्ड दिया, ये भी आई थी मरीना क्लब में जब हमने ओपनिंग करी। तो जितनी डेफ थी, जितने पाकिस्तान के शेफ़ बड़े बड़े शेफ़ हैं, सबको हमने अवार्ड दिया, और ATM की तरफ से। सही। तो अभी मैंने देखा जो आपके आए में, तो अली तारिक मिर्ज़ा, उन्होंने अली तारिक मिर्ज़ा, अच्छा, वो फिर मैंने रेस्टोरेंट का नाम भी ATM लॉन्च रख दिया। अच्छा, और मार्की का नाम भी ATM मार्की रख दी। मतलब ये आपका ब्रांड हो गया, ब्रांड बना दिया, ब्रांड बना लिया। जबरदस्त। सलीम भाई, अली भाई, क्या सोच के आप इस फील्ड के अंदर आ गए कि क्या वाकई लगता है कि आपने पीपल्स पार्टी जो ज्वाइन की है उसमें कुछ काम करने की जगहें हैं? नहीं, बहुत जगह है, अब हम करना चाहे, इंसान के अंदर अपनी लगन मेहनत हो ना, तो वो कर सकता है। देखिए, मैं भी कोई पीछे से मतलब कुछ सीख वीख के नहीं आया, निकला बाहर। मुफ्ती साहब से बड़ी पुरानी है, मुफ्ती साहब जानते हैं, मैंने भी बड़ी स्ट्रगल करी है, सियासत में भी स्ट्रगल करी है, क्योंकि मेरे बाबा की डेथ के बाद, क्योंकि मेरे बाबा भी ये थे, तो उनकी डेथ के बाद मैंने सीट संभाली उनकी। तो फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करना और उसमें अपनी एक इज्जत बनाना, बड़ी मुश्किल होता है। तो उसमें बहुत सारे आपके अपने ही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे आएँ, और जब पार्टी में कोई अच्छी इंसान को कोई डेजिग्नेशन मिलती है, तो फिर जो पार्टी के पुराने लोग होते हैं, वो भी, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि वो बंदा आगे आए। तो बड़ी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, जो हम अभी भी उसके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। और रूटीन वाइज जो है मेरी वो यही है कि मैं अपने सरकारी ऑफिस पे भी टाइम देता हूँ, अपने प्राइवेट ऑफिस पे भी टाइम देता हूँ, बिजनेस को भी टाइम देता हूँ, अपने कैटल फार्म को भी टाइम देता हूँ। ये मेरा शौक है। मतलब आप कह रहे हैं कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, बस करते जाए, करते रहना चाहिए। योगी वजाज साहब, जी यास्मीन क्या पूछ रही हैं? सर, आप भी इसी बारे में हमें बताएं। पहले तो एक सवाल आपसे पूछो, आपने अभी मुझे ब्रेक के दौरान कहा कि ये जो चीज़ें बन रही हैं, ये चेयर्स स्पेशली, ये बच्चों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं सोच रहा था कि आप मुझे ये मौका दें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह IHRI के साथ आपने क्या सोचा हुआ था कि हम आपको मौका नहीं देंगे? नहीं, इसलिए कि इत्तेफाक ये देखिए कि मौजू तो खैर एहसास जिम्मेदारी है, तो ये मैं अदा करता चलूँ, क्योंकि मैं खुद IHRI के साथ मुंसलिक हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे जनाब। वैसे एक बात मैं बता दूं, इंशाल्लाह ताला जो जिम्मेदारी मौजू लेके चले ना, सबके अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ सबको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं मैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ, वो कि बहुत शोएब भाई ने बताया, हमारे यहाँ जो हीरा हैं, कोहिनूर हमारे हैं ये, जिनकी वजह से बहरिया बल्दिया में जहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ये नहीं है कि वहाँ इलाज होता है, वहाँ पे और भी जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाता है। और ये वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, वो अद्वियात तो बहुत दूर की बात है, राशन के भी मसले होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें शोएब भाई ने इस वक्त पस पर्दा रखी। शोएब भाई के टीम के हम भी हिस्सा है, लेकिन हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। मैं जो सवाल का जवाब देना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने हो। देखिए, एज ए डॉक्टर मैं मुंसलिक हूँ, होलिस्टिक मेरी फील्ड है। CP चाइल्ड पे बहुत काम है, सेरेब्रल पाल्सी का हवाले से, क्योंकि ये ब्रेन के एक ख़ास हिस्से में होती है जिसमें माइंड कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आता है,
اور المیہ یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس کی کیئر کرنے والی ماں جو ہے وہ بوڑھی ہوتی رہتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ تناسب جب بگڑتا ہے تو اس کو گود میں بھی نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے, بچہ تو بڑا ہو رہا ہے اور وہ کیونکہ بیٹھا ہوا ہے. سو جب ہم ان کے لیے چیزوں کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ آپ اس کو آرتھوٹکس اور پروتھیٹکس میں چلے جائیں, تو وہ بہت کاسٹلی ہیں, بہت کاسٹلی ہیں. پہلے جرمنی سے آتی تھی اور کاسٹلی تھی, چائنا نے کچھ سستی کی لیکن کوالٹی کا مسئلہ آیا. یہ جو ایفرٹس ہیں, یہ ایفرٹس اگر آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں جو گلو بھی لگا ہے نا وہ بھی لوکل ہے, آٹے سے لیج لگا کے یہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی مضبوطی اتنی ہے کہ اگر ہم اس میں 2 آدمی بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ ٹوٹ نہیں سکتی. اس کو جس ڈیزائننگ سے بنایا گیا ہے وہ ٹیکنیکل ٹرمز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ ایرگونومکس کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا. وہ بچہ جب بیٹھتا ہے اس کو اسکلیوسس ہو سکتی ہے, کمر میں کرو آ سکتا ہے, تو اس کی ایڈجسٹمنٹ اور اس کی بیلٹ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ ہر چیئر جو بنائی گئی ہے کسی نہ کسی بچے کی فگر اس کی ناپ کے ساتھ بنائی گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بنا دی رینڈملی بنا دیا کوئی بھی بیٹھ جائے, نہیں, کوئی بھی نہیں بیٹھتا. اس بچے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ اصل میں دیکھا جائے تو والدین کے لیے اتنی بڑی سپورٹ ہے کہ انشاءاللہ جیسے کہ آئندہ بھی, اور جہاں اگر یہ پروگرام جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے میں دیکھتا ہوں سر ماشاءاللہ اوورسیز میں سائز وائز کا بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے. اس کے اگر آپ نے دیکھا ہوگا پیروں کے لیے ہک بنایا گیا تھا جس سے وہ موومنٹ نہیں کرتا. میں اس کو اس طرح دکھانا نہیں چاہتا کر کے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر پا رہا, تو اس کی باڈی ہلتی رہے گی, ہے نا. اب اس کو فکس کرنا ہے تو فکس اتنا بھی نہیں کرنا ہے کہ اس کی چوٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے, اور اتنا بھی نہیں کرنا ہے کہ اگر وہ ہلے تو وہ جو کھانا کھا رہا ہے یا وہ جو بیٹھا ہے نہیں بیٹھ سکے. اس کے درمیان کا تناسب رکھنا, اس کو ایرگونومکس سائنس آف ورک کے تحت دیکھا جاتا ہے, تو میجرمنٹ دیکھی جاتی ہے. اچھا, ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گی. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے ایسی جگہوں پہ بہت وزٹ کیا ہے پرسنلی, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے سی پی چائلڈ میں ایسے آ رہے ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری کہ وہ نارمل بھی ہیں لیکن زیادہ اس وے میں نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کے, تو وہ مائیں کیا کریں؟ وہ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کہاں لے کر جائیں, کیونکہ ان کے ساتھ جب جو سینٹرز ہیں نا, جب وہ بچے کو وہاں پہ لے کر جا رہی ہوتی ہیں, جو دوسرے بچے ہیں وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو دور رکھنا چاہتی ہیں, تو وہ مائیں کہاں جائیں؟ دیکھیے احساس ذمہ داری میں اب آپ نے مجھے کچھ ذمہ داری کا احساس زیادہ دلا دیا ہے کہ میں اس کو میڈیکلی آپ کو کلیئر کر دوں. ہر بچہ جو آپ کو اسپیشل تھا, ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, سی پی چائلڈ نہیں ہے. جب مینٹل آپ نیورولوجیکل ڈیزیز پہ جاتے ہیں تو وہاں بے شمار ہیں. جیسے میں آٹزم دیکھتا ہوں, آٹزم جو ہے وہ بیہیویئر ڈس آرڈر ہے, وہ فزیکل نہیں ہے. یہاں پہ مائنڈ باڈی کوارڈینیشن ہو جاتا ہے. برین کا وہ حصہ جو انسانی اعضاء کو حرکت دیتا ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, لہٰذا موومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے اور میرے لیے میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو عام محفل میں شاید بول دوں, انتہائی سخت لفظ میرا دل چاہتا ہے بولنے کو لیکن میں بول نہیں پا رہا, موقع میل نہیں ہے, مناظر پہ نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ ہوں. بدقسمتی ہے کہ ہماری وہ نقطہ نظر ہی نہیں ہے. ہم کسی گھر میں کوئی بچہ آ جائے تو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا, اس کے بعد والدین اگر وہ شادی میں لے آئیں تو وہ بچہ, ارے تمہارے بچوں کو کیا ہوا, اس کو سنبھالتے کیوں نہیں؟ دیکھیں وہ اپنا کنٹرول نہیں کر سکتا, اس کا لعاب گر رہا ہوگا, وہ آواز نکال رہا ہوگا, اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ کنٹرول نہیں ہے. آپ یقین کیجئے محفل میں وہ پوری فیملی جو ہے نا اس قدر اضطراب, نہیں سر میں شرمندہ کا لفظ نہیں کہوں گا, میں ان لوگوں کے لیے شرمندگی کہوں گا جو یہ کر رہے ہیں, وہ ایک عجیب سے مخمصے میں پڑ جاتے ہیں. پھر یہی طے ہوتا ہے جو کہ ابھی ہم نے بتایا کہ وہ کٹ جاتے ہیں. خدا کے لیے آج کے پروگرام میں اگر میرا ایک پیغام آپ یہ دے سکیں اور آپ تک پہنچ جائے تو یہ ہے کہ اگر کسی گھرانے میں آپ کے یہاں خاندان میں کوئی ایسا بچہ ہے جو سی پی چائلڈ ہے, جس گھر میں کوئی اسپیشل بچہ ہے, جب آپ کے یہاں تقریب ہو آپ کسی کو بلائیں نہ بلائیں, اس گھر میں ضرور جائیں, ان کو دعوت دیں اور یہ کہہ کے دیں کہ اس بچے کو ضرور لائیے گا. سبحان اللہ. اور جب وہ آئے تو جس طرح آپ وی آئی پی کا انتظار کرتے ہیں نا, اہتمام کرتے ہیں, اس بچے کو کوئی خاص جگہ دیجئے, بیٹھائیے اور اس گھر کو بتائیے کہ یہ بچہ آپ کے یہاں آیا ہے لیکن ہم سب اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. اگر ایسا کر دیں تو یقین کیجئے وہ گھروں میں جو ماں بالکل سوشل بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی آئے گی, باپ بھی آئے گا, باپ محنت کر رہا ہے اس بچے کے لیے. اور IHRI کا جو ایک خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے
وہاں پہ ہم ہولسٹک، میں جیسا ڈاکٹر ہوں میں بھی وہاں موجود ہوں، لیکن ہائی فائی ہمارے پاس نیورولوجیکل جو ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت یورپ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بلال بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جی اب یہ مت سمجھے گا کہ ہم کوئی نارمل. جی ماشاءاللہ. بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب کون سا کلام پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو کے اندر وہ سما بھی بن جائے کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کے اندر ہے. بس ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہیں. تیسرے عشرے کی آمد ہے تو لوگ مدینے جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں. بہت خوبصورت کلام ہے، پھر سماعت کیجیے گا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دام، وہ صلاۃ و سکون آخری رہ گئی. اور یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ نور نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا. ایک کیفیت دل نشی رہ گئی. اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی. اور حاصل کلام شعر کہ زندگانی کبھی وہیں ہوتی بسر، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بغضاد آتے نہ ہم
لوٹ کر اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا قلب حزی رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلیم بھائی جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا کچن سیگمنٹ سحری کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے، سحری تیار کرنی ہے، تو ہمارے کچن میں بھی سحری تیار ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ آج بھی آپ کی فیوریٹ ہماری دل کے قریب شیف نازیہ اور ان کی بیٹی فاطمہ موجود ہیں. فاطمہ جلدی سے بتائیں کہ کیا بنا رہی ہیں؟ آلو اور چکن ویج کے کباب بنا رہے ہیں. آلو اور چکن ویج کے کباب بنا رہے ہیں. آج ایک بات کہنا چاہوں گی، چھوٹی سی ہے. ہم منا رہے ہیں وومنز ڈے، ٹھیک ہے، عورتوں کا دن. تو میں چاہوں گی کہ ان کو دیکھیں، عورت کمزور نہیں ہے، عورت اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتی ہے. یہ ہے وومنز ڈے. بس اتنا سا ایک میسج دینا چاہوں گی. ہماری شیف بول نہیں سکتی، ہماری شیف سن نہیں سکتی، لیکن اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا. اس نے اس کو کمزوری سمجھ کے گھر پہ نہیں بیٹھ گئی. یوگی صاحب آپ سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے اگر اپنی کمزوری کو کمزوری سمجھ کے وہ گھر پہ بیٹھ جاتی تو آج وہ کہاں ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت بنا لیا اور آج وہ کھڑی ہوئی ہے کہ یہ عورت مضبوط ہے. عورت کو مضبوط ہونا پڑے گا. کیا کہوں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ خود میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جب وہ بیوہ ہوئیں تو پڑھی لکھی نہیں تھیں، یعنی تعلیم یافتہ نہیں تھی مدرسے میں. جب انہوں نے مجھے ایڈمیشن دلایا تو خود بھی میری کلاس میں ایڈمیشن دیا. میں اور میری والدہ پرائمری ایک ساتھ، ماشاءاللہ. اور میری والدہ جب یعنی میں کیا اس کو مختصر جلدی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کئی تعلیمی اداروں کے پرنسپل رہنے کے بعد ماشاءاللہ جس خاتون نے میرے ساتھ پرائمری پڑھی ہو، مجھے نہ کسی اینتھونی رابنس کی کتابوں کی ضرورت پڑی نہ کسی کی پڑی، کیونکہ ایک ماں اگر یہ طے کر لے کہ ایک خاتون طے کر لے تو پھر یقیناً وہ اپنے اس یتیم بیٹے کو بھی یوگی وجہاد بنا سکتی ہے، شاید کچھ بھی نہ بنتا. اچھا فاطمہ کیا کیا چیزیں بنا رہی ہو ذرا بتاؤ تو صحیح آپ اپنے حوالے سے کہ کیا آج کون سی ڈش بنائی ہے اور کیا کیا اس میں. فاطمہ جلدی سے ریسیپی ریپیٹ کر دو. آلو کو میش کیا تھا بوائل کر کے، پھر اس میں ویجیز میں کیپسیکم، گوبھی اور چکن پاؤڈر، گاجر، نمک، سونف، تیل، کٹی ہوئی لال مرچ، چائنیز نمک اور ونیگر، ریڈ چلی ساس اور سویا ساس کو مکس کیا اور پھر نا ویجیز جب بن گئی تب مکس کیا. اس کے بعد پھر کباب کی شیپ بنا دیا اور پھر تل دیا. زبردست، سبحان اللہ. جیسا مثلا آپ کی طرف میں سوال یہ کرتا ہوں، ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو صحیح احسن طریقے سے نبھا رہے؟ اگر سیاستدان کی بات کی جائے، تاجر برادری کی بات کی جائے، اسی طرح فیملی کے جو سرپرست اعلیٰ وہ لوگ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری ایک ہوتی ہے کہ آپ ذمہ داری کہتے کس نے. ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو کام کر رہا ہے اس کا دماغ اور دل دونوں اس کو تعاون کرے اس کام کے لیے، اسے کہتے ذمہ داری. اور اگر دماغ تو کہہ رہا ہے دل نہیں کہہ رہا تو یہ ذمہ داری تو نبھا رہا ہے لیکن احساس ذمہ داری نہیں ہوگی، بلکہ وہ وقتی طور پہ اس بات کو کرنے کا پابند ہوگا جو معاشرے نے یا مالک نے یا اس وقت کے لمحات نے اسے کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے. تو یاد رکھیے گا ذمہ داری کا جو تعلق ہے دونوں طریقے سے، دل سے بھی ہے اور دماغ سے بھی ہے. جب آپ اس کام کو فوقیت دیتے ہیں دل اور دماغ سے تو آپ دیکھیں گے اس میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا بہتر. اب مثال دیتا ہوں، کھانا سبھی بناتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن
کھانا بنانے میں جب آپ کا دل اور دماغ لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس بندے کے کھانے میں بڑا ذائقہ ہے، ہاتھ میں ذائقہ تو ہوتا ہی نہیں بھائی، کھانے میں ذائقہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہاتھ سے ذائقہ کھانے میں منتقل کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کسی ساتھ اخلاص سے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کو ہانسٹی بہت پسند ہے، جسے مخلصی کہتے ہیں، اور مخلصی کسی بھی کام میں ہو اللہ تعالیٰ اس مخلصی کے سبب اس کام میں برکت دے دیتا ہے۔ آپ برکت کا ان سے سمجھتے ہیں نا کہ برکت ہو گئی، آپ لائے تھے 2 بندوں کے لیے کھانا، کھا 10 نے لیا، برکت ہو گئی۔ آپ لائے تھے شربت 2 بندوں کے لیے، 10 نے پی لیا، برکت ہو گئی۔ یہ برکت کا ہے، یہ برکت وہی ہے جب احساس ذمہ داری ہو جائے، یعنی آپ کا دل یہ کہے کہ یار کھانا تو 2 بندوں کا ہے، چلو یار ہم 4 ہیں نا، اللہ کے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، اللہ اس میں اس ذمہ داری کہ آپ نے 2 کا اور کا احساس کیا، اللہ نے برکت کیا بات ہے، کیا معلوم یہ چلا جب آپ کے دل اور دماغ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری میں برکت دے دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، کیا ہر باپ کوشش نہیں کرتا ہے، کیا ہر ماں کوشش نہیں کرتی اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کی؟ لیکن پھر میں کہوں گا ہر کام کرنے والا کام بھی کر رہا ہے، لیکن ہر ٹرانسمیشن کرنے والا ٹرانسمیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن برکت کب ہوگی؟ جب آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ میں ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں، مجھے بعد میں نوٹ ملیں گے یا ووٹ ملیں گے، تو میرے بھائی شاید میری زبان میں وہ تاثیر نہ، ہاں یہ بھی ملے گا، ہو سکتا ہے آپ کو نوٹ بھی ملے، آپ کو پذیرائی بھی ملے، لیکن نیت نوٹ ووٹ کی نہ ہو، نیت یہ کہ مجھے دین پہنچانا ہے۔ ایک چپتا ہوا سوال ذرا آپ سے کر لوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ چپتا ہوا سوال یہ کہ بہت سارے ثنا خواں اکثر جو ہے ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم پروگرام میں آئیں گے آپ ہمیں کیا دو گے اور اتنے پیسے دے سکتے ہو، تو وہ کس طریقے سے ان کو؟ لیکن شریعت اس بات کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کلام کے، اگر ویسے پوچھتے نا اشارے، نہیں اللہ کے کلام کے اور آپ بیان کے اور نعت کے ان سے طے کریں۔ دیکھیں علماء کی خدمت کرنا یا ثنا خواں کی خدمت کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین نے بھی سکھایا ہے، لیکن یہ طے کرنا کہ مجھے اتنی رقم دی جائے یا فلاں دی جائے یہ بالکل بھی مناسب نہیں اور بہتر نہیں۔ سلیم بھائی آپ ادھر توجہ کر لیں، آپ نے جو سوال کیا وہ بتا دوں میں آپ کو۔ یاد رکھیے گا اگر آپ علماء کی خدمت، دیکھیں علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں بھائی۔ اچھا آپ مثال کے طور پہ اپنے گھر میں جو اسکول بچہ پڑھنے آتا ہے ٹیوشن فیس دیتے ہیں، اس کو آپ 50,000 روپے دینے کو تیار ہیں، مولوی کو 2,000 روپے دینے کو تیار ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دین سکھا رہا ہے، اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، وہ 5 سٹار میں نہ کھائے، وہ کھائے کہاں؟ چھاپڑے میں، کیونکہ وہ تو مولوی ہے۔ میرے بھائی اب چپتا ہو جواب بھی سنیے گا، بات یہ ہے بالکل آپ اس کی خدمت کر لیں۔ آپ نے کہ اشارہ کر دیا، دیکھیں آپ کہیں بلال بہت اچھی نعت پڑھتے ہو، بیٹا اسکول کی فیس تم نے خود دینی ہے، اس کے بچوں کی فیس کون دے گا؟ یہ دے گا نا۔ تو بلال کی نعت تو آپ کو اچھی لگی لیکن فیس کون ادا کر رہا ہے؟ بلال ہی ادا کر رہا ہے نا۔ یہ یاد رکھیے گا آپ خدمت جو آپ ہو سکتی ہے دیں، علماء ہو یا ثنا خواں ہو، طے کرنا بالکل جائز نہیں، لیکن خدمت کرنا یہ آپ کا نہیں، یہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے کہ یار ایک بندہ اپنا وقت دے رہا ہے اور وقت دینے کے ساتھ، لیکن کوئی بھی میں سمجھتا ہوں عالم ربانی ہو یا ہمارے سینئر نعت خواں ہو یا ان جیسے، وہ کوئی طے نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ طے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، کیونکہ اس کا پیسہ اس کا کوئی مول ہے ہی نہیں، یہ تو میرے نبی کی کرن نوازی ہے کہ جس کو یہ مقام دے دے کہ وہ حضور کی ثنا بیان کر سکے، یا کسی عالم کو اللہ یہ موقع فراہم کر دے کہ وہ بیان کر سکے۔ تو یہ بات اتنی سی ہے۔ اور ایک بات جو میں بہت ضروری سمجھانا چاہتا ہوں، آج کے دور کی بہت ضرورت ہے، ذمہ داری کے مثال کے تو میں یہ نہیں، ذمہ داری کہ بھائی میں اگر مالک ہوں تو ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا سب سے پہلی ذمہ داری آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں آپ اپنی ذمہ داری اس کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ذمہ داری کیا ہے؟ اگر یہ امامہ میں ہاتھ میں رکھوں تو پھر کیا یہ ہاتھ میں امامہ ہے تو میرے پاس ہی، کیا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اس کی ذمہ داری ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کا ایک نوکر ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی بھی خیال اور عزت و آبرو اور اس کے مال کا خیال رکھیں۔ ہماری اپنی ساری ذمہ داریاں میں معلوم ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں ہم اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جب ابتدا کریں گے اپنے قریبی لوگوں سے، آج حال کیا پڑوس کی ذمہ داری کا نہیں پتا، اس کے گھر میں کھانا بنا نہیں بنا، اس کے نے پانی پیا کہ نہیں پیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اب حالات یہ
کہ پڑوس میں ہوتا یہی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب تم گوشت بناؤ نا, گوشت اس میں پانی ڈال کے شوربہ تھوڑا تیز کر دو, اور وہ پانی والا شوربہ اپنے پڑوس کو دے دو, چاہے کیونکہ اس میں اس کا حصہ بن جائے. تو ضروری بات یہ کہ آج ہم ذمہ داری صرف اپنے لیے نہ نبھائیں, جب آپ اوروں کا خیال کرتے ہیں نا, آپ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں یا نہ کریں, اللہ آپ کی ذمہ داری کا خود ضامن بن جاتا ہے. شیخ غازی صاحب کیا چیز آپ لے کے آئے؟ ایک تو سیگمنٹ آپ کا یہ بچوں کے حوالے سے تھا, کوئی بکس بھی میرا خیال ہے کوئی انٹروڈیوس. ایسی بات کہوں گا جو سندھ والوں کو پسند نہیں آتی, کراچی والوں کو خاص طور پر, وہ ہے سندھ حکومت کی تعریف. سندھ حکومت چاہے جو بھی کر رہی ہو, لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسپیشل بچوں پہ جو سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, نو چیلنج, کوئی صوبہ اس کو دعویٰ نہیں کر سکتا وہ کر رہا ہے. حال ہی میں پنجاب گورنمنٹ میں اعلان ہوا کہ جی پاکستان کا پہلا آٹوسٹک بچوں کا سینٹر قائم کیا گیا. میں نے اس وقت وہاں نوٹ ڈالا کہ سندھ میں تو 5 سال پہلے قائم ہو چکا ہے, اور ایک نہیں 5 سینٹر ہے سندھ کے اندر اور بڑھ رہے ہیں. تو میں کم سے کم, اور یہ جو اپنے اس کے چیف منسٹر صاحب کا بیٹا بھی نہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے یہ, اگر ہم اس کو پھر آپ اپنے وجہ بیان کی, میں وجہ پہ نہیں جاننا چاہ رہا تھا کہ چیف منسٹر کا بیٹا ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں, سی ایم کا پوتا ہے وہ اس لیے وہ کر رہے ہیں, مریم نواز کی بہن کی بیٹی ہے جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ کاز ہے, کام اس وقت کر لیا اور بہت بڑا کام کیا ہے. اس طرح ویسکولر جو اپنے ہارٹ اٹیک کے لیے جو کام جو سندھ گورنمنٹ نے کیا کمال ہے. قطن پہلا نہیں, پاکستان میں سندھ میں بہت پہلے قائم ہو چکا ہے. اچھا ابھی میرے پاس ایک عموماً سوال یہ آتا ہے ہمارے پاس کہ جی آپ اسپیشل بچے کی علامت کیا ہے؟ اسپیشل بچے کا علامت آسان نہیں ہے, اس لیے کہ بہت سے بچے, عام بچے بھی ہوتے ہیں نا, اس کے تھوڑے بہت مائل اسٹون ڈیلے ہو جاتے ہیں. آپ نے خود نے دیکھا ہوگا, ایک بچہ 1 سال میں بولتا ہے, ایک بچہ 2 سال میں بولتا ہے, ایک بچہ 1 سال میں چلنا شروع کرتا ہے, 1 سال 2 سال میں نہیں چل پاتا. تو یہ کہ چیز ہے نا کہ اسپیشل بچہ کیا ہے بہت مشکل ہے. ہم نے اس پہ غور کیا تو ہم کو یہ آئیڈیا ہوا, اسی اوپر ایک پوری کتاب یہ الحمدللہ میں نے تحریر کی ہے کہ اس کے اندر کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ عام بچہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ بچہ ایک مائل اسٹون کی ہائٹ تک اگر یہ کور نہیں کرتا ہے چیزیں اپنی, یہ بتائی گئی کہ یہ عام بچہ اس طرح کرتا ہے 0 to 7 ایئر. تو جب یہ بچہ مائل اسٹون یہ کور کرے گا تو ٹھیک ہے, اوکے, نارمل ہے. اگر یہ کس میں کوئی مسئلہ ہے, پہلے سال, دوسرے سال سے لے کر 7ویں سال تک فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, تو میرے خیال میں بہت یہ کام آسان ہو جائے گا. اور یہ کتاب کے لیے ہم نے پلان ہمارا ہے, ایک تو انشاءاللہ اس کا ویب ورژن تیار ہو رہا ہے اور نیٹ فری ہوگی, اور انشاءاللہ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے, لاہور کے ایک ساتھی نے, سلیم حسانی صاحب کی معرفت ایک آفر کی ہے کہ 5000 کتاب پرنٹ کر کے دیں گے. گورنمنٹ سندھ میں بھی اسپیشل بچوں کے جو ڈپارٹمنٹ ہے, تو آج صاحب سے بات ہوئی ہے اور کئی اور لوگوں سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سندھی میں بھی اس کو, ناصر علی شاہ نے کہا سندھی میں ٹرانسلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ کانسیپٹ یہ ہے کہ عام بچہ کیا ہے, جو عام بچہ نہیں وہ اسپیشل بچہ ہے. جزاک اللہ. علی صاحب, ہمیں ابھی پتہ چلا نعت کے دوران کہ آپ نے ماشاءاللہ عمرہ بھی کیا ہوا ہے. ابھی آئے ریسنٹلی. اچھا, ریسنٹلی آئے, زبردست. کیا دیکھا, کیا منظر تھے, کیا تاکہ ہماری یاد بھی تھوڑی سی تازہ ہو جائے. کا منظر تو سبھی کچھ بیان نہیں کر سکتے, لیکن بس ایک چھوٹا سا بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہاں پر یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا, ہم ان کو بولتے ہیں یار کیسے دیکھا اور کیا دیکھا, اور جب خود آپ پہ وہ پڑے تو مفتی صاحب, محسن صاحب, تو ہم مدینے پہنچے جیسے ہی, تو میں نے بھائی کو بولا, میں نے کہا یار یہ تو ہر جنازے کے بعد جنت البقیع کا دروازہ کھولتے ہیں اور وہ بھاگنا پڑتا ہے جنازے کے ساتھ, تو ہم کیسے جائیں گے بارگاہ سیدہ پہ. تو بولا یار اچھا, ہمیں ملا ہوا تھا وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے بڑا پروٹوکول تھی, تو ہم مدینے میں ایک دن پہلے آ گئے تھے. مطلب ایک دن پہلے ہی ہم نے رات میں پلان کیا کہ اب 4 ہمارے بڑے عمرے ہو گئے ہیں تو ہم مدینے چلے جاتے ہیں, کیونکہ 24 ڈیز میں ہمارا. صحیح ہے. تو جیسے ہم رات میں پہنچ گئے تو میں نے کہا نہیں یار بھائی, پہلے سیدہ کی در پہ حاضری دے کے پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دیں گے. تو خیر, اب ہم بیٹھے ہوئے, ایک مرتبہ ایک صبح کی فجر پڑھ لی, جانے کی کوشش کری, نہیں ہو پایا. پھر عصر کی نماز پڑھ کے
पढ़ने लगे, वहीं पर बैठ के मैंने दुआ करी, मैंने कहा अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा रोज़े रसूल पे जब तक सैयदा की बारगाह पे हाजिर नहीं दूँ। तो ये मैं लाइव बता रहा हूँ कि पता ही नहीं चला कि हम दोनों भाई, मेरा भाई छोटा, मैं, हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो कहाँ से वो बंदा जो शुरते होते हैं वहाँ पर, उसने आवाज़ लगाई हाजी हाजी अंदर, और हम अंदर चले गए और जन्नतुल बकी में मैं, मेरा भाई और 2 लोग और, सिर्फ पूरा खाली, सुभान अल्लाह। और हम आधा घंटा वहाँ खड़े रहे। और जो मतलब बस वो आधे घंटे बाद एक जो हमारे साथ थे पंजाब से थे, वो बेचारे वो कूद गए अंदर, मट्टी उठाने के लिए कूद गए, तो जिसकी वजह से उन्होंने शुरतों ने पकड़ लिया। लेकिन वो मंजर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत करम किया सरकार ने, और मेरा ये था आखिरी अशरे का, लेकिन हालात की वजह से थोड़ा सा बन नहीं पाया, लेकिन मेरा पूरा इरादा था। अब ये है कि ईद के फ़ौरन बाद में जाऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। के हवाले से, क्योंकि बात जब मदीने की हो रही है और उस दर पे जाए, फिर अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गवर्नर उनके पास ना जाए तो बिल्कुल ही क्या, कौन सा कलाम क्या पेश करना चाह रहे हैं हज़रत सलीम मुसानी साहब? सरकार की नजरों में माइक भी है, वो भी ले ले, माइक भी ले ले साथ, नहीं एक और माइक भी है आपके साथ, हाँ लगा, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाए। सरकार की नजरों में ऐसा रुतबा है अमीर, हाय हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया तो क्या है, जन्नत में शोहरा है अमीर हमजा का, ये इनके कर्म की बातें हैं, ये खास इनायत है इनकी, ये खास इनायत है इनकी, जो कुछ भी है दामन में मेरे सदका है अमीर हमजा का, जो कुछ भी है दामन में मेरे सदका है अमीर हमजा का। हर नेमत इनकी चौखट पर जन्नत से उतरी लगती है, अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं? जन्नत से उतरी लगती है, सद शुक्र के हमने भी देखा, सद शुक्र के हमने भी देखा, सुफरा है अमीर हमजा का, सद शुक्र के हमने भी देखा, सुफरा है अमीर हमजा का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हम आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ ताउन किया डेल सैनिटरी वेयर ने और हमजा रेजिडेंसी, नईम धानानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, और इसके अलावा अल गाबा पब्लिशर ने, और इसके अलावा पाकिस्तान सरामिक्स इंडस्ट्री ने। आज हम दुआ की तरफ बढ़ने से पहले बताऊँ कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने, आज ज़िम्मेदारी के हवाले से अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हुए उनके लिए हमारी तरफ कुछ इनामात आए डेल सैनिटरी वेयर की तरफ से और MM ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से। कौन सी वो चीज़ें बना रहे हैं, ऑयल कौन सा बना रहे हैं वो? कनोला ऑयल है, कनोला ऑयल के हवाले से। तो एक तोहफा हमारा क्या कहते हैं अली तारिफ साहब के पास जाएगा, एक शोएब गाज़नी साहब के साथ है, एक सलीम मुसानी साहब है, और एक हमारे बिलाल कादिर साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ उनके लिए, और एक तोहफा हमारा हमारे जो सोशल मीडिया को डील कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं सोशल मीडिया को। नबील के लिए भी हमने जो है इंशाअल्लाह ताला ये तोहफ़ा इनकी नज़र करेंगे हम आज। और हम अब बढ़ रहे हैं दुआ की तरफ, और बिलाल से कहेंगे कि 2 या 4 अशार आखिरी उस हमारी महफिल के अख्ताम के, और फिर अज़त से दुआ की दरख्वास्त है। और मुझे और यास्मीन को दीजिए इजाज़त, पूरे पैनल को। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार।
فدا اے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری ربنا آتنا اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے اللہم آمین اللہم صلی اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ہمارا وقت ہے سحری کا ٹائم ہونے والا ہے، دعا کی طرف بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین صاحب. یا اللہ یہ وہ وقت ہے جب تو اپنی رحم و کرم کی نظریں تمام امت محمدیہ پر برساتا ہے. یا اللہ ہم تمام کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اس پروگرام اس ٹرانسمیشن کے تحت جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے ہمیں احساس ذمہ داری یا اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما. جو مدینے گئے ان کی بھی حاضری قبول فرما، جو مدینے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرما. اے اللہ ہمیں بھی مدینے جانے والے میں یا اللہ ہمارا نام بھی شمار فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے اس ٹرانسمیشن کو اور کامیاب فرما. جس طریقے سے یہاں یوگی وجاہد اور دیگر بھائی بچوں کو جو اسکل سکھا رہے ہیں اے اللہ جو بچے معذور ہیں یا اللہ ان کو مضبوط بنا، اور جو بچے صحت مند ہیں انہیں اور صحت مند بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.